پوچھ رہے ہیں کہ کیا کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا یہ عبادت ہے؟ اگر رضا الہی کے لیے ہو تو ثواب کا کام ہے۔ فالتو بولنے سے چپ رہنا افضل ہے، اور چپ رہنے سے اچھا بولنا افضل ہے، لیکن نیکی کی دعوت اور یہ کہ ثواب والی باتیں کرنا تو یہ زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلقاً چپ رہنا یہ عبادت نہ ہوا، کہ عبادت موجود ہے کہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا نیکی کی دعوت دینا چپ رہنے سے افضل ہے۔ اچھا، پھر چپ رہنا ایک ہوتا ہے غفلت کے ساتھ چپ رہنا، تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے پذیرائی، لیکن چلو برائیوں سے بچ جاتا ہے آدمی چپ رہنے سے۔ تاہم اگر چپ ہے اور قبر و آخرت کی یاد میں مگن ہے، تصور مدینہ میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ چپ رہنا واقعی بہت بڑی عبادت مانا جا سکتا ہے اس کو، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو صورتیں ہوتی ہیں مختلف۔ یہی کھانے کے لیے، کھانا اگر کم اس لیے کھاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، تو اس لیے اگر وہ سنت کی نیت سے پھر عبادت میں چستی آتی ہے، کم کھانے سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، ڈٹ کر کھانے سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کم کھاتا ہے تو ثواب کا کام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک لقمہ بھی کوئی کم کر دے۔ یہ حدیث پاک میں اس طرح کا مضامین ہے کہ ایک لقمہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کم کر دے اپنے کھانے میں سے، تو اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، ایک درجہ بڑھے گا، گریڈ بڑھے گا قیامت میں یا جنت میں۔ 2 لقمے کم کرے گا تو 2 درجے۔ تو اس طرح مطلب اگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ کم کھاتا ہے تو فائدے والا ہے۔ اسی طرح کم اس لیے سوتا ہے تاکہ عبادت کے لیے مزید وقت نکال سکے، لیکن یہی کم سونا اس کے لیے عبادت سے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ اپنی فزیکلی صورتحال پوزیشن پر بھی نظر رکھے۔ کم سوئے گا تو نماز نہیں پڑھ پائے گا، رکعتیں بھول جائے گا، نماز میں اونگتا رہے گا، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سوئے تاکہ نماز درست پڑھ سکے۔ تو یوں مطلقاً کم کھانا، کم بولنا، کم سونا یہ ہر حال میں عبادت ہو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔